اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بہت مقدس اور مبارک ذکر کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اس عظیم ہستی کے ذکر کے ساتھ حاضر ہیں کہ جن کے ذکر کے لیے ایک نہیں صدہا نشستیں بھی ان کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے اور زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو بشارات اور جو ان کی کرامتیں، عظمتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ پر اس قدر وسعت رکھتی ہے کہ اس کا احاطہ ممکن نہیں۔ میرے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضور سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آج ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں جو ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جامع مستدرک کے اندر حدیث آتی ہے، امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ علی، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا، مگر اللہ رب العالمین نے میری اولاد جو نرینہ ہے ان کو اللہ رب العالمین علی رب العالمین نے تیری پشت میں رکھا ہے۔ تو یہاں سے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا سلسلہ حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سے جاری ہوا۔ اسی بنا پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنا بیٹا، اپنا صاحبزادہ قرار دیتے تھے۔ آپ کا نسب مبارک کون نہیں جانتا؟ آپ کا اسم گرامی حسن، آپ کے والد گرامی علی ابن ابی طالب، ہاشمی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کرامت و سیادت کا مرکزی درجہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے آپ کو عطا فرمایا۔ مورخین نے آپ کی ولادت کے حوالے سے متعدد اقوال نقل کیے ہیں، جس میں اکثریت کے ساتھ آپ کی ولادت طیبہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں نظر آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کثرت کے ساتھ، وہ نصف رمضان المبارک سن 3 ہجری کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ سیدہ زہرا کی گود میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی جہت آپ دیکھیے کہ جہاں نانا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہیں پر والد حضرت سیدنا علی ہے، اور والدہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ یعنی جملہ جہتوں کو آپ دیکھیں تو کسی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے اور کسی شخصیت کی کرامت و عظمت کو پرکھنے کے متعدد طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اس کے ذاتی خصائل اور اخلاق اور اس کے علم اور اس کے حلم کو دیکھا جاتا ہے، اور ایک اس کی برادری، اس کی رشتہ داری اور اس سے جاری ہونے والے سلسلے دیکھے جاتے ہیں۔ جس ماحول میں اور جن آغوش میں اس نے پرورش کی ہے، اس کے ذریعے اس شخصیت کی اہمیت اور اس کی قدر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، ان جملہ جہتوں کو اگر آپ جمع کریں تو میں کہتا ہوں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی یہ جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں وہ جزوی فضیلت ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر مفسرین نے نصف رمضان سن 3 ہجری کو نقل کیا ہے۔ آپ کی جب ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، اور اس کے بعد آپ کے سر کے بال مونڈے اور پھر حکم فرمایا کہ ان بالوں کے ہم وزن چاندی لے کر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امام حسن کا نام حسن تجویز کیا، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کے لیے حرب کا انتخاب کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرب کے نام کو پسند نہ فرمایا، حسن کا نام گویا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس لقب اور اس نام کو آپ نے پسند فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ سے کس قدر محبت ہے؟ آپ کے بارے میں یہ جملہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ پھول ہیں، وہ خوشبودار پھول ہیں کہ جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سونگا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سونگا کرتے کہ جس طرح کے پھول کو سونگا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ذکر فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے جنت کے سردار ہیں اور یہ دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کو اگر ہم احادیث کے اندر دیکھتے ہیں
تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل تو یوں تو بخاری، مسلم، ترمذی اور سیاق کے علاوہ کئی اور کثیر کتابیں ہیں جس میں آپ کے فضائل گویا کہ تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی قبیلے سے لوٹا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو میری حضور سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی، خاموشی کے ساتھ ہم نے سفر طے کیا۔ جب سرکار مسجد شریف کے قریب پہنچے اور اپنے حجرہ مقدسہ کے پاس آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف دائیں دیکھا اور پھر بائیں دیکھ کر فرمایا یہیں بچہ تھا، یہیں بچہ تھا، یہیں بچہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یقیناً جو حضور نے یہ 3 دفعہ جملے کہے کہ وہ بچہ کہاں گیا، یہاں جو بچہ تھا، تو میرے دل نے کہا کہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ابھی امام حسن کو نہلایا ہوگا اور ان کے گلے میں ہار پہنایا ہوگا، ابھی ان کو نئے کپڑے پہنا رہی ہوں گی۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ میں اس بات کو سوچ رہا تھا، مسلم شریف میں ہے کہ دروازے سے پردہ ہٹتا ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ انور سے لگ جاتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اپنے سینے میں لیتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ حضرت امام حسن کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہاتھ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور کی طرف آئے ہیں۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کے ساتھ حضرت امام حسن کو لگا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اسی سے محبت کر، واحبب من یحبہ، یا اللہ اس سے بھی تو محبت کرنا جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی کمال کی منقبت ہے۔ نسائی شریف کتاب الصلاۃ میں ایک اور حدیث حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں ہمیں ملتی ہے۔ امام نسائی نے اسے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے ہیں تو نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ جب نماز ختم کر دی گئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ معاملہ خلاف معمول لگا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر طویل سجدہ فرض نمازوں میں نہیں فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس بات کی جستجو کر رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور پوچھا کہ تم کس بات پر غور کر رہے ہو، کس بات پر فکر کر رہے ہو؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت تھی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہم نے دیکھا کہ خلاف معمول آپ نے سجدے کو طویل کر دیا تھا، ہم یہ سمجھے کہ شاید کوئی حادثہ پیش آ گیا یا آپ پر سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین جل مجدہ نے وحی کے سلسلے کو شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ مجھے کوئی تکلیف محسوس ہوئی، نہ مجھے کوئی حادثہ لگا اور نہ مجھ پر وحی آئی۔ پھر سوال ہوا کہ یا رسول اللہ پھر سجدہ آپ نے اتنا طویل کیوں کیا؟ تو حضور نے شاہ فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، میں سجدے کی حالت میں تھا اور میرا بیٹا حسن میری گردن پر سوار ہو گیا۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچہ اگر گردن پر سوار ہو جائے، قریب آئے تو اس کو ایک ہاتھ سے ہٹا دیا جائے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن سے اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ اللہ کا محبوب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ نیاز پیش کر رہا ہے، اللہ کا محبوب اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور حضرت امام حسن آ کر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت انور اور گردن پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا کہ نہ مجھ پر وحی آ رہی تھی نہ مجھے کوئی حادثہ تھا، فرمایا ابنی ارتحلنی، میرا بیٹا حسن جو ہے وہ میری گردن پر سوار ہو گیا تھا، سواری کر رہا تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے ہٹایا کیوں نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، میرے دل نے اس بات کو پسند ہی نہیں کیا کہ میں سجدے میں جلدی کروں اور حسن کا سواری سے دل ہی نہ بھرے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں دیکھے کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ جب تک حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ پشت مصطفیٰ پر سوار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طویل فرمایا۔ تو محترم ناظرین اندازہ لگائیے یہ فضیلت کس کے لیے منقبت بنی ہوگی، کس کے مناقب میں یہ بڑی عظمت آئی ہوگی، اور ہم اس کو بڑے رسوخ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خاصہ اور یہ انفرادی خصوصیت حضرت امام حسن مجتبی سبط رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن کو جن بشارات سے نوازا ان میں ایک بڑی مشہور روایت جو آپ کے زندگی کے کارناموں میں ایک بڑا حسین کارنامہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کا تقریباً 2 سال کے قریب تھی۔
صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوں میں کے درمیان جب صحابہ کے درمیان آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے اتر کر ان کو اپنی گود میں لیا اور گود میں لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے۔ انداز یوں تھا کہ حضرت امام حسن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں گود میں، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو گود میں لے کر، بخاری شریف کے الفاظ ہے کہ ینظرون الی الناس مرۃ والیہ مرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑی اہم بات امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر اپنی امت کو ان کی کرامت اور عظمت کے ساتھ ساتھ ان کے مقام و مرتبے کو بتانا چاہتی ہے کہ اس میرے بیٹے کو اللہ رب العالمین نے کیا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ینظرون الی الناس مرۃ والیہ مرۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور پھر امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے، صحابہ کرام کی طرف دیکھتے اور امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے، تو صحابہ یقیناً ہمتن گوش ہو گئے کہ کوئی اہم بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو انداز ہے کہ حضور امام حسن کے چہرے کو دیکھتے ہیں تھوڑی دیر اور پھر ہماری طرف دیکھتے ہیں، پھر امام حسن کو دیکھتے ہیں، پھر ہماری طرف دیکھتے ہیں، جب یہ تسلسل اور ایک ماحول اس بات کو سننے کا بن گیا، اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لخت جگر حضرت امام حسن مجتبی کی پیشانی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ میری امت کا سردار ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کروائے گا۔ تو آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے اور یہ غیبی بشارت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کی تکمیل کے لیے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی ذات پاک کا تخصص کیا گیا اور آپ کو خاص کیا گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محترم ناظرین یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک چلے گی، کس قدر بادشاہی شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسرے سلاسل شروع ہو جائیں گے۔ تو 30 سال اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ رضی اللہ عنہ اجمعین، جب سیدنا علی کی شہادت ہوتی ہے تو اس وقت 30 سال مکمل نہیں ہوتے بلکہ اس میں 6 مہینہ باقی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ مسند خلافت پر آتے ہیں اور خلفائے راشدین کی اس صف میں شامل ہوتے ہیں، اور آپ نے پورے 6 مہینے تک اس 30 سال کی عادت کو مکمل کرتے ہیں، اور جب وہ 30 سال جو بقول مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی اور اس کے بعد دانتوں سے نوچنے والی حکومتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور منہاج علی النبوہ یعنی جو میرے راستے پر اور میرے دین کی صحیح عکاسی کرنے والی جو خلافت ہوگی وہ 30 سال رہے گی، اس کی ابتدا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 6 مہینے کی تکمیل فرماتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات ظاہری کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رسالت و نبوت کا ایک غیبی مجدہ سنایا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری امت میں 2 بڑے مسلمان گروہ میں صلح کروانے کے لیے میرے بیٹے امام حسن کو تجویز کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت یہ ہے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دونوں شہزادوں کو یعنی حضرت امام حسن کو بھی اور حضرت امام حسین کو بھی دونوں کو لے جاتی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ان دونوں بیٹوں کو کچھ عنایت فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ فاطمہ میں نے تیرے بڑے بیٹے حسن کو اپنا حلم دے دیا ہے، اپنی برداشت دے دی ہے، اپنی وجاہت دے دی ہے، اور میں نے تیرے چھوٹے بیٹے حسین کو اپنی شجاعت دے دی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین، جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور کے خاندان میں سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چہرے میں اور اداؤں میں اور انداز میں جو مشابہت رکھتا تھا وہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنا حلم اے فاطمہ حسن کو دے دیا ہے اور اپنی شجاعت جو ہے وہ حسین کو دے دی ہے، تو جس طرح اگر آپ دیکھیں کہ حلم اور شجاعت یہ دونوں مختلف وصف ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر ایک مضبوط وصف ہیں، جو حضور نے حلم کے لیے، بردباری کے لیے، برداشت کے لیے حضرت امام حسن کا انتخاب کیا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ حلم کا مرکز جو ہے وہ سینہ ہوتا ہے، اور اپنی شجاعت کے لیے انتخاب حضرت حسین کا کیا ہے،
تو شجاعت کا مرکز جو ہے وہ پائے استقامت، پاؤں کی مضبوطی ہوتی ہے۔ تو جہاں حضور نے اس وصف کو تقسیم کیا ہے وہیں پر احادیث کے اندر آتا ہے کہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود مسعود ہے، یعنی سر مقدس سے لے کر پائے اقدس تک، اس کو اگر تقسیم کر دیا جائے وصف میں، تو جس طرح حلم اور شجاعت کو تقسیم کیا گیا ہے، اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی سر سے لے کر سینے تک حضور کے مثل تھے، اور پھر سینے سے لے کر پاؤں تک امام حسین حضور کے مثل تھے۔ یعنی جہاں پر یہ وصف کی تقسیم ہو رہی ہے وہاں پر وجود مسعود کا وہ جثہ، وہ خاصہ بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ ان دونوں شہزادوں کو عطا فرما رہا ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے۔ آپ کے بارے میں سیرت کے ماہرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آپ کی ولادت کس طرح ہوئی ہے۔ فرمایا کہ سیدہ زہرا کے گھر جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو ہمارے بعض سیرت نگار نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بمثل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کے جسد اقدس پر، یعنی امام حسن جس وقت پیدا ہوئے ہیں تو امام حسن کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس پر نجاست، گندگی کے کوئی آثار نہ تھے، بلکہ جس طرح اللہ کا محبوب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے اور سیدہ آمنہ اس چیز کو ذکر کرتی ہے کہ آپ کی زلفیں بنی ہوئی تھی، آنکھوں میں کاجل لگا ہوا تھا، جسم مشکبار تھا، خوشبو آ رہی تھی، اور جسم میں کہیں پر بھی نجاست کا کسی بھی قسم کی ایسی چیز جو آپ کے وجود کے خلاف تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، تو یقیناً حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کا یہ معجزہ باعتبار کرامت کے منتقل ہوا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کی زلفیں بنی ہوئی ہیں، آنکھوں میں کاجل ہے، جسم بالکل صاف ستھرا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے خلقت کے اندر اور پیدائشی جوہر کے اندر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو کیسی بزرگی، کیسی پاکیزگی، کیسی تطہیر اور کیسی طہارت و نفاست اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے اور مقام کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بڑی محبت حضرت امام حسن سے فرماتے ہیں اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حضرت امام حسن سے کچھ صحابہ نے پوچھا اور کچھ لوگوں نے بھی پوچھا کہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور پاک کو پایا، اور اس بات کو بھی محترم ناظرین یاد رکھیں کہ باقاعدہ اور باضابطہ صحابہ کی صف کے اندر امام حسن کو بھی شمار کیا گیا ہے اور امام حسین کو بھی شمار کیا گیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق اعلیٰ کے وقت آپ کی عمر شریف چاہے 7 سال ہو یا 6 سال ہو، لیکن علماء نے جہاں پر بھی صحابیت پر بحث کی ہے، صحابی کی عمر پر بحث کی ہے، وہاں پر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ بچے بھی صحابی ہو سکتے ہیں، جن میں سب سے پہلا نام حضرت امام حسن کا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ذات گرامی کا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس وصف کے ساتھ حضرت امام حسن سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ چلتے چلتے میں بخاری شریف کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نماز عصر پڑھا کر مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ساتھ میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ حضرت ابوبکر اس وقت خلافت کے منصب پر ہے اور حضرت علی کے ساتھ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام حسن کے بچپن کا وقت ہے اور امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ امام حسن سے محبت کرتے ہیں حضور کی نسبت سے۔ انداز دیکھیے کیا ہے کہ جس وقت مسجد شریف سے نکل رہے ہیں، مسند خلافت پر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، لیکن امام حسن کو دیکھتے ہیں تو فرط جذبات اور محبت میں بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر مسند خلافت پر ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، لیکن امام حسن کو دیکھ کر اس قدر بےتاب ہوتے ہیں کہ جھک کر امام حسن کو اٹھاتے ہیں اور اپنے کاندھے پر بٹھا لیتے ہیں اور سیدنا علی سے کہتے ہیں کہ علی، حسن کا چہرہ جو ہے وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بات کو سن کر حضرت علی نے مسکرایا کہ یقیناً ابوبکر جو تم کہہ رہے ہو وہ درست ہے۔ انداز دیکھیے ذرا یہاں پر کہ سادات کا ادب کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کس طریقے سے حسنین کریمین کا ادب کیا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسن کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا۔ سیدنا فاروق اعظم ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی ذو النورین ان کا بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ میری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے بڑا پیار، بڑی محبت، بڑی عقیدت کیا کرتی تھی۔ یہ تمام ذخائر احادیث کے اندر موجود ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے ساتھ ہمیں یہ سعادت ملی ہے کچھ کہنے کی اور سننے کی کہ ہم نے اتنی عالی ذات کی خدمت میں منقبت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ان کلمات کو اللہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔